اس نے کہا کہ یہ پرچم مجھے تھما دو کیونکہ میں بھاگ نہیں سکتا۔ کیا آپ نے کبھی تاریخ کے ورقوں میں ایسے سپہ سالار یا علمدار کا ذکر سنا ہے جس کی آنکھوں میں دنیا کا کوئی نور نہ ہو مگر اس کا دل ایمان کے سب سے روشن مقام پر فائز ہے؟ یہ منفرد اور واحد اعزاز صرف ایک ہی ہستی کے حصے میں آیا جنہوں نے نابینا ہونے کے باوجود میدان جنگ میں ایک عظیم و شان فوج کے پرچم کی لاج رکھی اور یہ جملہ کہا کہ پرچم مجھے تھما دو کیونکہ میں بھاگ نہیں سکتا۔ یہ مارکہ قادسیہ کا تپتا ہوا میدان تھا۔ ایک طرف مادی طاقت سے لیس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت فارس کھڑی تھی، دوسری طرف اسلام کا پرچم تھا جہاں تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرز رہی تھی۔ 60 سال کی عمر کا ایک ضعیف اور نابینا شخص چٹان کی طرح مضبوط قدموں کے ساتھ مسلمانوں کا پرچم تھامے کھڑا تھا۔ اس منظر نے مادی طاقت، جسمانی تندرستی اور بینائی کی تمام دنیاوی فلسفوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ رسول اللہ کا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے پیغمبر آپ اپنے ماتھے پر بل کیوں لائے جب ایک معصوم اور نابینا آپ کے پاس آیا۔ یہ وہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں جن کی آواز میں آذان بلند ہوا کرتی تھی۔ یہ وہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں کہ جب نبی علیہ السلام غزوات کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو مدینے کی خلافت انہی کے سپرد کر کے جاتے اور مسجد نبوی کا مصلی بھی انہی کے حوالے کر دیا جاتا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بارہا انہوں نے جنگ میں شامل ہونے کی تڑپ کا اظہار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، پھر درخواست کی، پھر اجازت نہیں ملی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو ضد لگا کر بیٹھ گئے کہ میں نے جانا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دینی پڑی۔ پھر وقت آیا اور قادسیہ کا میدان تھا، تو پھر جب میدان جنگ میں اسلامی لشکر کی صفیں درست کی جا رہی تھیں تو انہوں نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن گیا، اسلام کا یہ پرچم میرے حوالے کر دو، میں نابینا ہوں اس لیے چاہ کر بھی میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ نہیں سکوں گا، بس مجھے دونوں لشکروں کے عین بیچ میں کھڑا کر کے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا، اسلام کا پرچم سلامت رہے گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ جو انہوں نے کہا وہی کر دکھایا۔ جنگ کے دوران وہ اسلام کے پرچم کو اپنے سینے سے لگائے زمین پر گڑے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے جسم کی آنکھیں بھلے ہی بند تھیں لیکن ان کی دل کی آنکھیں جنت کا راستہ صاف دیکھ رہی تھیں۔ وہ اسی پرچم کی آغوش میں ابدی نیند سو گئے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی یہ جرت قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل معذوری جسم کی معذوری نہیں، عزم اور ارادے کی معذوری ہوتی ہے۔ جس کا ارادہ سچا ہو وہ معجزے تخلیق کرتا ہے۔ دنیا کی روشنی کا بجھ جانا بصیرت کو ختم نہیں کرتا، اور جو دنیا کے اندھیروں میں خدا کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے خدا آخرت میں اس کا مقدر لازوال نور بنا دیتا ہے۔ اب خود اندازہ کرو کہ میں اور آپ آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، اور کیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے دل جتنا ہمیں دل کی روشنی بھی حاصل ہے؟